دوران ولی کامل مرد کلندر آفتاب ولایت جناب حضور قبلہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دامت برکات القدسیہ کی صدارت میں اس عظیم الشان پر نور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہے، جو کہ AR کیو ٹی وی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ میں AR کیو ٹی وی کے تمام کیمرامین جو ہیں اور جتنی ٹیم یہاں نوکری کر رہی ہے، اور خاص طور پہ اپنے انتہائی محترم پیکر محبت جناب محترم محمد عامر فیاضی صاحب، سب احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو سرکار کے ذکر کی نوکری میں لگے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے رب کائنات اسی نوکری میں رکھے اور اسی نوکری میں موت عطا فرمائے، ادھر سے روح نکلے ادھر سے مدینے والا قبول فرما لے۔ صرف آخری 2 شعر پیش کرتا ہوں، اور وہ لمحات بالکل قریب ہیں کہ جب کلندر دوراں کا نورانی بیان ہوگا اور ہمارے قلب و روح پہ انشاءاللہ سرکار کی نظر کرم ہوگی۔ سامعین کرام قدر، ہمارا ایمان ہے کہ تعریف جو بھی کرتا ہے خیر الانام کی، تعریف جو بھی کرتا ہے خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے اس کے کلام کی، اور ہماری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی۔ اور آخری رباعی عقیدہ کے شعر ہے، مسلک کا شعر ہے، ہمارا ایمان کیا ہے؟ بڑا پیارا شعر، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے کلمہ میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ بعد اپنے محمد کا نام رکھا ہے۔ یہ الگ بات کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ یہ الگ بات کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ میں یہ سعادت جو حضور قبلہ پیر صاحب کو دعوت دینے کی سعادت ہے، میں انتہائی محبت سے عرض گزار ہوں۔ ہمارے پاکستان کے ممتاز و محترم نقیب جناب بدر السلام بدر صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور قبلہ پیر صاحب کو دعوت دینے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ محترم جناب الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ کا شکریہ۔ سامنے محترم، پوری دنیا اس وقت اسلام آباد سے اس محفل میلاد مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے AR کیو ٹی وی پر، اور الحمدللہ اگرچہ اسلام آباد میں کافی ٹھنڈ ہے، موسم کافی سرد ہے، لیکن اس کے باوجود عاشقان مصطفیٰ کے جم غفیر جہاں جمع ہے، آپ ضرور ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے۔ سامنے محترم، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ شخص کون ہوگا؟ کہ جس نے میری امتی کی تکلیف کو دور کیا ہوگا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، جس نے میری کسی امتی کی تکلیف کو دور کیا ہوگا۔ یہ ایک ناصر خان صاحب کی دنیا نہیں بدلی، بلکہ یہاں پر بے شمار ایسے نوجوان ہیں کہ جن کی دل کی دنیا بدل گئی کہ جب آپ کی صاحبزادہ والا شان سے ملاقات ہوئی، جب آنکھوں سے آنکھیں ملی، ہاتھوں سے ہاتھ ملے، تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ فیضان تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ میں بس بلا تاخیر ہی بلانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ میلاد کی اس محفل میں شامل ہو جائیں تو محبت کے ساتھ میلاد کے 2 شعر پڑھ لیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں۔ میلاد کی محفل میں جو آیا ہے محبت کے ساتھ، جوان ہے تو ایک ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ مل کے جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، اللہ اسے ایک بار نہیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ تمہارے لیے سب نے کہنا مل کے ایک دفعہ، زمین و زمان۔ آواز آنی چاہیے، اتنی آواز گونج پڑے تو مزہ آ جائے۔ مل کے ایک دفعہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم
عدم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے یہ نام چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پیر سے منن یہ امن و امان تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے دہن منہ کو کہتے ہیں زبان سب کو پتا ہے جس کے منہ میں زبان اپنے نبی کے لیے ہے جس کے جسم میں جا اپنی آقا کے لیے ہے ایک بار سارے کہہ دو بس آخری بار سارے ہاتھ اٹھا کے جوان مل کے کہہ دو دہن میں زبان بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ مرکزی دربار علیہ بلاوڑا شریف درود پاک پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد مقام مصطفیٰ بلند ہے مقام خدا کے بعد احترام کے قابل جہاں میں بھی لوگ ہیں سبھی کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ سب تعریفیں میرے رب کعبہ کی ہیں سب کرم نوازیاں میرے خدا کی ہیں وہ اتنا بڑا خدا ہے جب عدل پہ آئے تو انبیاء اس کی خوف سے ڈر جاتے ہیں تو جب فضل پہ آئے تو مجھ جیسے گنہگاروں کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں اتنا بڑا خدا ہے کہ اگر اس کی تعریف کرتے کرتے پوری کائنات کی زبانیں تھک جائیں پھر بھی میرے خدا کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا اتنا مہربان ہے وہ کہتے ہیں بادشاہوں کو گداگر کر دے گداگروں کو بادشاہ کر دے گھٹانے اور بڑھانے میں تیرا ایک اشارہ کافی ہے شکر ہے اس رب کا کرم ہے اس میرے خدا کا جس کی ایک عظیم نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں ایک عظیم نعمت کا سب سے بڑے احسان کا اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے میں نے پوری خلق تیار کی پوری دنیا بنائی لیکن آسان کا بات نہیں کی لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری ہوئی تو کہا میں نے تم پر ایک آسان عظیم کر دیا ہے ہم اسی لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں کہ رب کے اس آسان عظیم کا شکر ادا کرتے ہیں اور یاد رکھیں میلاد پہ آنے والے یہ یاد دل سے رکھیں کہ یہ بہت خوبصورت کیو ٹی وی ایئر وائی والے بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں بہت ایک اچھا یہ مدینہ کا مشن جاری کر رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبح قیامت تک ان پہ کرم کرتا رہے اور مہربانیاں کرتا رہے اور حاجی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے آج انشاءاللہ دعا ہوگی میرا خدا ضرور ان پہ کرم فرمائے گا بات کر رہے تھے ایک خاص بات کر رہے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا. میلاد پہ آنے والوں سنو کہ میرا خدا کتنا مہربان ہے جو خالی مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے. اس پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ الفاظ سن رہی ہے. یہ کسی بندہ خدا کی زبان سے نکل رہے ہیں, کسی عاشق مصطفیٰ کے دل سے نکل رہے ہیں. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں آیا تو ابو لہب سب سے بڑا کافر تھا. ابو لہب سب سے بڑا کافر تھا. لیکن جب حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک لونڈی جس کا نام صوبیہ تھا وہ آئی اور ابو لہب کو یہ خوشخبری سنانے لگی کہ ابو لہب تیرے گھر بتیجا ہوا ہے. یہ جب بات اس نے کی تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا. جب وہ مر گیا اس دنیا سے سب سے بڑا کافر ہو کے, تو اس دنیا سے جب مر گیا تو خواب میں حضرت عباس کو آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے بہت سخت جہنم میں ڈالا گیا ہے, بہت زیادہ تکلیف میں ڈالا گیا ہے, لیکن پیر کا دن آتا ہے, میری ایک انگلی سے ایک دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ایک شربت گرتا ہے جسے میں چوستا ہوں اور جہنم کی آگ سے نجات پا لیتا ہوں. اس وقت خالی یہ سوچ کے کہ میں اپنے بتیجے کی خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ اگر ابو لہب کو اللہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا خالی آزاد کرنے سے اتنا صلہ دیتا ہے تو جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بلا بتائیں ان پہ میرا خدا کیا راضی, کتنا راضی ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے ہیں. کاش آج کوئی نور بشر کی باتیں کر رہا ہے. کلندر لاہوری مصور پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح تڑپی اور کہنے لگے اقبال اب تیری دید روز عید ہوگی جب سے سنا ہے کہ یار بشر کے لباس میں ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں, کہیں ٹوٹا ہوا تارا ماہ کا عمل نہ بن جائے. ہم تو عاشقان مصطفیٰ ہیں, ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے رسول سے اور اللہ کے اس عظیم اس بڑے احسان کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا. محبت کی بات ہو رہی ہے, عقیدت کی بات ہو رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, کروڑوں میرے مریدین اور چاہنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں, کروڑوں عاشق رسول دیکھ رہے ہیں. اب بڑی محبت کی بات سناتا ہوں. محبت کا کیا مقام ہے, ذرا محبت کے مقام کو ذرا غور سے سنیں. میرا جی چاہتا ہے, میری وہ زبان نہیں, میرے وہ الفاظ نہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں, میری وہ آواز نہیں, میرا وہ چہرہ نہیں کہ میں رسول اللہ کو دکھا سکوں, میرے اندر وہ خلصیت نہیں. یہ ان کا کرم ہے, ان کا فیض ہے. کوئی بلا یہ نہ سوچے کہ کوئی حق خطیب حسین علی بادشاہ نے اپنی ذات کے لیے کوئی شفا رکھی ہے. شفا تو میرا خدا دیتا ہے در مصطفیٰ کے وسیلے سے. نعرے تکبیر, نعرہ تکبیر بے ایک ہاتھ کو بلند کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. برکتی دربار علیہ بلاوڑا شریف. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ انہیں ہمیں بلا لیا. وہ کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ انہی کا کرم ہے, انہی کا بلایا ہوا ہے. اب بڑی غور طلب کی بات ہے کہ محبت کا کیا مقام ہے, مقام عشق کیا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مقام ہے. ایک ہندو شاعر تھا,
ایک ہندو شاعر تھا، وہ پڑھتا نہیں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری زندگی رام رام کرتا رہا، لیکن دل کے اندر محبت رسول کو بسا کے رکھا ہوا تھا، دل کے اندر سے محبت رسول، ساری زندگی نعت رسول لکھتا تھا، ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نعتیں لکھتا رہا۔ جب اس کا آخری ٹائم آیا، اس کے مرنے کا ٹائم آیا، تو مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ قیامت والے دن دوبارہ جی اٹھیں گے، لیکن ہندو کا یہ یقین نہیں، ہندو کا یہ یقین ہے کہ مر گئے تو پھر جلا دیا، واپس نہیں آئیں گے۔ جب اس کی آخری سانسیں ہوئی، سانسیں ٹوٹنے لگی، تو اس کے رشتہ دار، اس کے قریب، اس کے چاہنے والے لوگ اس کے قریب پہنچے اور کہنے لگے تیری کوئی آخری خواہش ہے تو مجھے بتا دے۔ تو ہندو رو پڑا۔ کہاں رو پڑا؟ ہندو رو پڑا۔ وہ کہنے لگا ایک ہاتھ میں چاند سورج ستارے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں کونین کی دولت رکھ لو، پھر کوئی پوچھے کالیے پرشاد سے تجھے کیا چاہیے تو نالے نے محمد کو آنکھوں سے لگا لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں چاند سورج ستارے رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں کونین کی دولت رکھ لو، پھر کوئی پوچھے کالیے پرشاد سے تجھے کیا چاہیے تو نالے نے محمد کو آنکھوں سے لگا لو۔ جب یہ الفاظ ہوئے، رب کو جلال آیا، رب کو محبت آئی، رب کو پیار آیا۔ رب کہتا ہے میرے محمد رسول اللہ کا عاشق کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی وقت اسے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جنت چلا گیا۔ عاشقوں کے لیے جنت ہے، عاشقوں کے لیے جنت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے مذہب نہیں مذاہب کو دیکھا ہے، میں نے ہندو نہیں عیسائی کو دیکھا ہے، میں نے سکھ نہیں دنیا کے ہر مذہب کو دیکھا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں سرکار اس کا تو یقین کلمے پہ نہیں ہے، اس کا یقین اللہ اور اللہ کے رسول پہ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ دم ڈالتے ہیں کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ میرے پاس بغیر تفریق کے انسان آتے ہیں، بغیر کسی وجہ سے انسان آتے ہیں۔ میں نہیں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں بات سنو، اگر اس کا یقین میرے خدا اور میرے رسول پہ نہیں ہے تو مجھے تو سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ اور خدا پہ یقین ہے۔ جب میں اس کے یقین نہیں دیکھتا ہوں، میں در مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، اور جب در مصطفیٰ کو دیکھ کے اس کو پھونک مارتا ہوں تو میرا خدا شفا دے دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ رسالت۔ بات عاشقوں کی ہو رہی ہے، آئیے پوچھتے ہیں ان عاشقوں سے جو مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، جو مصطفیٰ کریم کے قرب میں تھے، جو مصطفیٰ کریم کے قریب تھے، جو مصطفیٰ کے یار تھے، مصطفیٰ کریم کے دوست تھے، مصطفیٰ کے کریم کی در کی نوکری کرتے تھے۔ آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ محبت رسول میں کیا ملا ہے، محبت رسول میں کیا ملا ہے؟ یہ بات بڑی خاص بتانے، جن کو محبت ہو جاتی ہے وہ بغیر دلائل سے بن جاتے ہیں۔ جب نبی پاک صاحب الاولاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو بہت سارے لوگ منافقین نے کہا تجھے کون مانتا ہے؟ نعوذ باللہ، تو کیا ایک علی مانتے ہیں؟ تو وہاں سے آواز آئی سیدنا صدیق اکبر سچو کے بادشاہ کی آواز آئی کہ میں قاضی القضا ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں بغیر وجہ سے مانتا ہوں کہ جناب رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ عاشقوں کی بات ہے، وہ دلائل نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جائیں یا رسول اللہ، اور یقین کیجئے جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں ان کا نزول ہوتا ہے۔ محبت والو، چاہنے والو، آج نور اور بشر کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نور اور بشر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے صحابی رسول حضرت سیدنا
عثمان ذوالنورین کی بات کرتے ہیں، سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین کی بات کرتے ہیں، ہم در کال والوں کو بھی مانتے ہیں، گھر والوں کو بھی مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یا رسول اللہ والا ہے، ہم کسی کے منکر نہیں. ہم تمام اولیاء کو سلام کرتے ہیں، اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، صحابہ کرام کو سلام کرتے ہیں، یا رسول اللہ مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے میرے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب وہ عثمان ذوالنورین، آپ کو پتا ہے ذوالنورین کا کیا مقصد ہے، مطلب ہے؟ ذوالنورین کا مطلب یہ ہے، کیا بات ہے؟ ذوالنورین کا مطلب ہے کہ دو نوروں والا. اور ان کو ذوالنورین کا مرتبہ کیسے ملا؟ کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے دیگرے بعد ان کے نکاح میں تھی، تو اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. پھر کیا اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کی روح تڑپی اور نور اور بشر کی بات چلی تو کہتے ہیں ہو تجھ کو مبارک ذوالنورین، تجھ میں تو شالہ نور کا، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ تو آئین نور ہے، ان کا سارا گھرانہ نور کا. بات ہو رہی تھی مصطفیٰ کریم کے ستاروں کی، چمکتے ستاروں کی بات ہو رہی تھی. آئیے سیدنا عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، جو سب سے بڑے بت شکن تھے، بت کو توڑنے والے تھے، جنہوں نے کلمہ حق کو اوپر کیا، جب وہ کعبے کے گرد طواف کرتے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ جب چومتے تھے حجرت اسود کو تو کہتے ہیں جس طرح سے میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت سے میں بت توڑتا آیا ہوں، بتوں کے خلاف آیا ہوں. لیکن تو پتھر ہے، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ چوم کے چلے گئے. میں اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے. اور ہم کیوں نہ یا رسول اللہ کہیں، ہم کیوں نہ عشق رسول کے اندر گم ہوں. اگر ہندو جو ہے وہ اس عقیدت سے دنیا سے عشق مصطفیٰ رکھتا ہے تو رب اس کو معافی دے دیتا ہے، تو ضرور جو میلاد مناتے ہیں تو رب ضرور ان کو معافی دیتا ہے. یہ دلائل کی بات نہیں، عاشقوں کے لیے دلائل نہیں ہوتے ہیں، عاشقوں کے لیے دل ہوتا ہے، عاشقوں کے لیے یقین ہوتا ہے. جو عاشق ہوتے ہیں ان کو کسی دلائل کی ضرورت نہیں. دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے یہی صدا آتی ہے کہ جس نے عشق رسول کو پایا وہ دنیا بھی پا گیا اور آخرت بھی پا گیا. اب بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی. ہم صحابیوں کو محبوب مانتے ہیں، ہم بہت بڑی عزت و حرمت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں. آئیے علی شیر خدا کی بات کرتے ہیں. علی شیر خدا جو سب ولی کے پیر ہیں، کون ہیں؟ سب ولیوں کے پیر ہیں، ولایت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو مولا علی کا پیدائش دیکھو، رب کتنی محبت کرتا ہے کہ مولا علی کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی. کہاں ہوئی؟ کعبے کے اندر آئی. وہ شاعر کہتا ہے کیا خوبصورت بات کی ہے، علی کعبے میں آئے تو کعبے کی کایا پلٹ گئی، خوشی سے اتنا پھولا کہ دیوار پھٹ گئی. اس کو ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، پھر اولیاء اللہ کا بھی احترام کرتے ہیں. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، غور طلب سنیں گے، غور بڑی محبت والی بات ہے، بڑی عقیدت والی بات ہے. ذرا صلاۃ و سلام پڑھیں، ذرا مصطفیٰ کریم پہ درود تو پڑھیں. میں پھر دیکھوں کیسے درود پڑھتے ہیں. جو میرا رب پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہ درود آپ ذرا پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक बड़ी खूबसूरत बात बताने लगा हूं। मेरा जी चाहता है कि ये मैं ऐसी मोहब्बत वाली बात है कि मैं आपको उठ के बताऊं, मैं खड़े होकर बताऊं कि मेरा खुदा कितना राजी है, कितना मेहरबान है, कितना वह करीम है, वो ज़ाते खुदा कितनी राजी और मेहरबान है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि दरियाए रहमत जोश में आया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत तो जोश में था, लेकिन जोश में एक दिन आया और कहने लगे, आयशा कोई चीज मुझसे पूछनी है जो तुझे मैं बता दूं। तो उन्होंने कहा, वो सैयदना थी, वो ताहिरा थी, उन्होंने कहा कि एक ऐसा मौका आया है जिसको मैं जाया नहीं करती। उन्होंने कहा अगर मुझे इजाजत हो तो मैं अपने अब्बा हुजूर से सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा तो कर लूं। उन्होंने कहा जाओ, इजाजत है, मशवरा कर लो। जब वो पहुंची सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के मारगाह में तो पढ़ने लगी, अब्बा हुजूर आज दरियाए रहमत जोश में है, आज रसूलुल्लाह जोश में है, आज मोहब्बत में है, कोई ऐसी बात बता दीजिए कि जिससे उनसे पूछी जाए। वो कहने लगे जब उनकी मुलाकात अर्श पे रब से हुई तो कुछ बातें हमें बताई और कुछ खास राज की बात थी। एक बात उनकी राज की पूछ लीजिए, एक बात राज की पूछ लीजिए। देखो फैसला देखो, उस सच्चू के बादशाह का फैसला देखो। उन्होंने कहा एक राज की बात पूछ लीजिए। उन्होंने कहा मैं गए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ एक राज की बता दीजिए जो खुदा और रसूल के दरमियान, आपके दरमियान हुई थी वो बात, वो एक बता दिए, क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम ने वादा फरमाया था। उन्होंने कहा राज जब बताऊंगा, राज नहीं कहा था, उधर वादा मुस्तफा करीम था। उन्होंने कहा लो आयशा सुनो बात कि मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं जब रब के करीब पहुंचा तो रब ने मुझे खास बात बताई, बड़ी मोहब्बतों वाली बात है, पूरी दुनिया सुन रही है, बड़ी चाहतों वाली बात है। उन्होंने कहा बात यह है कि जो आदमी किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब से उसकी मैं बख्शिश कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जो किसी से टूटे हुए दिल को, किसी गिरती हुई आंसू को, किसी बेसहारे की बात सुन लेगा, किसी की परेशान हाल की बात को सुन लेगा, मैं रब इतना मेहरबान और राजी हूं कि मैं बगैर हिसाब से उसे जन्नत दाखिल कर दूंगा। ये बात ली और खुशी खुशी हजरत आयशा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गई और कहने, जनाब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में गई और कहने लगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात। तो ये सुनकर आशिकों के बादशाह सिद्दीक अकबर रोने पड़े, आंसू बहाने पड़े और रो रहे थे। उन्होंने कहा या अब्बा हुजूर ये तो बहुत खूबसूरत बात है, हम लोगों से भला करते हैं, हम लोगों से खूबसूरत बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा बात यह है, रोने की तो बात जरूर है, खुशी की बात तो जरूर है, अगर किसी टूटे हुए दिल को किसी ने और तोड़ दिया तो उसकी कितनी बड़ी सजा होगी। उसने किसी और को तोड़ दिया तो फिर तो उसे रब जहन्नम डाल देगा। इसलिए दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ उसी सुन्नत को जारी रखता है। कोई दिल का दुखा हुआ, कोई परेशान हाल, कोई मुसीबत ज़दा रात के किसी पैर में आ जाता है तो खतीब हुसैन अली बादशाह उसकी नौकरी इसलिए करता है कि निस्बत दर रसूल से रखी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मरकजी दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। और मैं इतने बड़े मजमे में ये कहता हूं कि जो ताकत कुरान में अंदर है, जो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में है,
इतना किसी न दवाई में है और न किसी गोली में है, ना किसी मायरीन यूरोप में है, ना कोई ऐसी चीज है। मैं पिछले दिनों ये इंग्लैंड में सारे लोग लाइव देख रहे होंगे, ये बात वो कहता हूं जो सामने हो, वो बात नहीं कहता जो दर के पीछे हो। मैं बताता हूं कि मुस्तफा करीम के कुरान के अंदर इतनी ताकत है, मेरे रब ने अपने मुस्तफा करीम के कुरान के अंदर कितनी ताकत रखी है, जो उन यूरोपियन से या उन डॉक्टरों से लाइलाज मरीज हो गए, बगैर रंग, बगैर नस्ल, बगैर मजहब देखे हुए, बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फूक मारी, मेरे खुदा ने शफा दे दी। हम कहते हैं जो बात कुरान में है वो साइंस में नहीं है। काश एक बात बड़ी खास है, आज हमारे दिलों के अंदर से दो चीजें निकाल रहे हैं, एक इश्क रसूल और दूसरा अदब औलिया निकाल रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी वाली बात है। देखें मोहब्बत रसूल का वो तकाजा है, क्या तकाजा है कि रब फरमाता है अगर मैं मुस्तफा करीम आपको न पैदा करता तो कसम है मुझे कि मैं अपना भी ज़ाहिर नहीं करता। अगर फिर भी बेवफाई रसूल करे तो हम क्या रब के सामने जवाब देंगे? आपको इत्काद यकीन होता है अगर आज कोई मुफ्ती है, कोई मौलवी है, कोई कलंदर है, कोई पीर है, किसी मिंबर पर बैठता है तो वो नालेन पाक का सदका है। अगर मुस्तफा करीम के नालेन पाक इस जमीन बनाते, न ये जमीन पाक होती, न कोई पीर बनता, न कोई कलंदर बनता। ये सब शाने मुस्तफा है, ये जो कुछ है ये शान मुस्तफा है, और शान मुस्तफा को हमें दिल से करना चाहिए। याद रखें जवान हैं, मैं जवान हूं, मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही मंशूर है, जब मैंने सूफी बसफा हजरत किबला पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे थे और रब का जिक्र कर रहे थे, मैंने उस अमल को किया, उस तर्ज अमल को देखा, उसको अपनाया तो मेरा खुदा मुझ पर राजी हो गया। और जवानों के लिए पैगाम है, काश अगर हम ये दुनियादारी की स्क्रीनों को छोड़ें, ये गाने बजानों को छोड़ें और हमारी जबान पे आए अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह, तो कब्र में सरकार ही आएंगे, कब्र में सरकार ही आएंगे। आशिकों की बात कर रहा हूं। हमें इश्क करना चाहिए तो दुनियादारों से नहीं करना चाहिए, इश्क करना चाहिए तो मुस्तफा करीम से करना चाहिए। वो इकबाल बड़ी प्यार की बात सुनाता हूं, इसीलिए कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उड़ते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। आरथे खड़ी की रूह तड़पी तो कहते हैं लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम पई बन शाम मोहम्मद घर जानी नु डरना। अगर आज हम इस जवानी के अंदर नमाज, कुरान, अल्लाह का जिक्र और इश्क मुस्तफा ना करेंगे तो इतनी तारीख दुनिया, इतनी तारीख क़यामत का सफर है, हम अपने रब के सामने क्या जवाब देंगे? हमने आंख खोली तो यही सिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया और जिक्र के अंदर इतनी ताकत हुई कि यूरोपियन की दवाई से जो ना ठीक हो सका वो मेरे मुस्तफा करीम के जिक्र से ठीक हो गया। आज हम एक दूसरे को लड़ाते हैं, एक दूसरे की तफरके की बातें करते हैं। हम सभी मिल जाएं, सिर्फ एक काम करें, हम सभी मिलकर गुम्मत खजरा के नीचे जमा हो जाएं, क्योंकि हमारे सबका मुदार काबा है और रोजा रसूल है। मैं तो ये सभी को जानता हूं कि तफरकू में मत डलो, अगर किसी एक पर जाते हो वो कायम हो जाओ। तुम दरे रसूल को देखो, दरे खुदा को देखो कि हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। और याद रखें दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ ना किसी सियासत से, ना किसी लालच से, ना किसी दुनियादारी से उसका कोई तल्लक नहीं। हमारा तल्लक फकत मखलूक खुदा से है और अल्लाह के जिक्र से है, क्योंकि इसके मखलूक खुदा में क्या मकाम मेरे रब ने रखा हुआ है। हदीस है कि जब हालत ईमान में इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो उसको सबसे बड़ी नेकी क्या है? मखलूक खुदा की खिदमत करना। अगर राबिया बसरी कलंदर ने काबे जाते हुए उस प्यासी कुत्ती के मुंह में अपना जूता उतार के पानी डाला तो रब ने कहा कि जलाल आया कि तू मेरी महबूब बंदी
تجھے یہ میری مخلوق پہ رحم آیا جو میں تجھے کلندر بنا دیتا ہوں. تو اخ خطیب حسین علی بادشاہ نے خدا کو حاضر ناظر کر کے بغیر لالچ، بغیر پیسے، بغیر نسل رنگ سے در مصطفیٰ اور در غوث پاک اور در خدا کو دیکھ کر کروڑوں لوگوں کو شفا دی. میرا رب راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مرکزی دربار علیہ بلاوڑہ شریف صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار. یہ مخلوق خدا سے محبت ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ مجھے اپنی انسان کی مہربان ماں سے، ماں کتنی مہربان ہوتی ہے، اس سے 70 گنا وہ اپنے بندو سے پیار کرتا ہے. 70 گنا زیادہ بندو سے پیار کرتا ہے. جب تم بندو سے پیار کرو تو خدا کا بندہ بن جاؤ گے. ہم تو جو کچھ کرتے ہیں در مصطفیٰ، در خدا کی خاطر کرتے ہیں. اللہ کریم در رسول کے صدقے سے آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جہاں یہ دیکھ رہے ہیں لوگ، انہیں اللہ پاک جو ان کے دل کے اندر مرادیں ہیں وہ گمبد خضرا کے وسیلے سے وہ قبول و منظور فرمائے. بس یہی دعا ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور اے اللہ، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دینا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی. اب جان بچانے کا تذکرہ کتنا بڑا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، گویا اس نے پوری انسانیت بچا لی. اور درویشوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ دکھی دلوں کو سہارا دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سانسوں کو رب سے دعا کر شفا لے کر دیتے ہیں. ہمارے یہ ہاتھ شفا کے لیے اٹھتا ہے، دعا کے لیے اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرماتا ہے. بس آخری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری مشکلوں کو دور فرمائے. کاش میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں شان مصطفیٰ میں بیان کروں، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی کہ عشق مصطفیٰ کتنی بڑی چیز ہے. اگر کسی نے پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو پھر کیا اس کا صلہ پایا، کیا کرم پایا. میں مریدوں اور عقیدت مندوں کو یہ بات غور طلب کرتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو. جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور محبت کا اظہار کیا ہے؟ محبت کا اظہار یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل فرماؤ، انہوں نے سنتوں پر عمل فرماؤ. جس طرح وہ چلے اسی طرح ہوئے. یاد رکھیں، میں نے 2 کروڑ انسانوں کو دیکھا ہے، 2 کروڑ. پوری دنیا مجھے جانتی ہے، لیکن یہ بندہ خدا کسی گدی یا کسی پیلس میں نہیں بیٹھا ہوا ہے. ایک 5 مرلے کے مکان کے اوپر کھڑا چھت پہ پریشان حالوں کی پریشانی سن کر خدا کی بارگاہ میں وہ باتیں ڈال رہا ہے، اور میرا خدا ان کی جولیاں وہاں سے بھر بھر کے دے جا رہا ہے. درویشی محل نہیں مانگتی، درویشی نام خدا ہے. درویشی عشق رسول اور خدا کی محبت مانگتی ہے. اس لیے اپنے دل نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ ہمیں ایک خاص بات ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے. کاش ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. ہم جو بچہ ٹھیک ہوتا ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، اسے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، اسے پیلٹ بنا دیتے ہیں. جو بچہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اسے درس میں داخل کر دیتے ہیں. یہ وفائے رسول نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ ہم نے بادشاہوں کی بادشاہی چھوڑ کے فقیروں کے در پر پہنچے، اور ہم نے یہ دنیا دارے ڈاکٹروں کو بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کریم کے کلمے کے اندر طاقت ہے وہ تیرے اندر نہیں ہے. اس لیے آج وعدہ کریں کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم عشق مصطفیٰ کریں گے، ہم عشق اہل بیت کریں گے، ہم عشق اولیاء کریں گے. اور اللہ پاک سلامت رکھے پاکستان کو، جو اولیاء اللہ کی وجہ سے بنا ہے، اللہ کے بندوں کی دعاؤں سے بنا ہے. اللہ پاک کرم فرماتا رہے اور اس بری نظر سے بچائے، کیونکہ یہ درویشوں کی زمین ہے، اور جو درویشوں کی زمین ہوتی ہے اس کا حفاظت میرا رب کرتا ہے. یہاں داتا علی جوری موجود ہیں، یہاں پیر میرا شاہ صاحب گوڑوی موجود ہیں، یہاں پیر مسنجف علی سرکار موجود ہیں. یہ ان لوگوں کا جگہ ہے جنہوں نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کی.
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। दोनों हाथों को झंडे बना लें आमदे मुस्तफा के लिए। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुझे एक हदीस याद आ रही है, बस ये सुनाता हूँ, फिर दुआ करते हैं, फिर मुस्तफ़ा करीम पे सलाम भेजते हैं कि मुस्तफ़ा करीम का गुजर हुआ, सहाबाए कराम मौजूद थे। देखा तो एक बूढ़ी औरत, दीवानी औरत, पागल औरत मुस्तफ़ा करीम का हाथ पकड़ लेती है और अपनी दास्तान सुनाती जाती है। साहबा गुस्से में है, ये जानती नहीं मकामे मुस्तफ़ा क्या है, मकामे रसूल क्या है। रब कहता है इनकी खातिर मैंने कायनात बनाई है। काश आज हमारे अंदर मुतकब्बरी गरूर आ गई है। वो मुस्तफ़ा करीम को अगर सुन्नत को अमल करना है तो ऐसे अमल करो। जब वो काफी देर तपती धूप में उनसे बातें करने लगी तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत को आपका मकाम नहीं पता। तो उन्होंने कहा, बात सुनो, ये मुझे मालूम है ये दीवानी है, लेकिन अगर इसका दर्द मुस्तफ़ा करीम भी न सुनते तो कौन सुनता। इस दीवानी औरत किस दरवाजे पे जाती। अगर हम दीवानों का दर्द मुस्तफ़ा करीम न सुनेंगे तो हम किस दर पे जाएंगे। इसलिए ये हमारी आरज़ू है, ये तमन्ना है कि जब हम कब्र में जाएं तो सरकार की ज़ियारत हो जाए। या अली, आप ये दिल से यकीन से कहते हैं कि अब सभी आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। मुझे इस तरह नहीं मालूम होगा, मुझे आप खड़े होकर बताएंगे कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करते हैं। जरा आशिक़ खड़े होकर हाथ बुलंद करके कहें, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हक बादशाह सरकार। और मैं दुआ फरमाता हूं इन आशिकों के लिए, इन चाहने वाले खादमीन के लिए, इन चाहने वाले मुरीदैन के लिए कि इतनी बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह करीम इसी के वसीले से जब इनकी आखिरी सांस हो तो मुस्तफ़ा करीम का दीदार हो जाए। दुनिया तो सभी मानते हैं, काश हम दुनिया नहीं मानते हैं रब, हम तुझे तेरा करम और मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत तुझसे मांगते हैं। और ये करम की बात है। और याद रखें आशिकों की क्या बात है, वो कहते इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। जिन्होंने अपने दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा, इश्क रसूल रखा है, उनके मरने के बाद भी उनकी कब्र के अंदर से उजाले आते हैं। मैं ये याद रखें, हमारी कोई औकात नहीं, कोई बड़ाई नहीं, ये बड़ाई मेरे खुदा की, मेरे मुस्तफ़ा की है और मेरे रब की ये बड़ाई है। यहाँ ऐसे लोगों को दुनिया में रब ताला ने मुस्तफ़ा करीम के वसीले से ऐसे लोगों पर करम किया जो सोच भी नहीं सकते थे। ये सब करम मेरे मुस्तफ़ा करीम का है, ये सब करम मेरे रब का है। और हमारी निस्बत की बात बताने लगा हूं, पूरी दुनिया देख रही है, हमारी निस्बत दरे गौसे पाक से है, दरे गौसे पाक से है। आई है बात गौसे पाक की, जरा मोहब्बत से देखें कि मेरे मुर्शिद जनाब गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कदम मुबारक तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है और मेरे गर्दन पे जो कदम है वो मेरे नाना बद्र जमाल जो आसमानों की बुलंदियों पर है,